نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم بے پایا حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام اور لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام برذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں تعلیم قرآن، ہدایت قرآن، نور فرمان رسول، عشق محبت رسول کے زمزموں سے اپنی زندگیوں کو، روح کو، ایمان کو تازگی بخشنے والے اور اللہ کے دروازے اور چوکھٹ پر مانگت اور بھکاری عزت دار فقیر بن کر جنہیں بڑی عزت سے وہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جملہ کہوں گا، یہ جملہ لگتا تو ایسے ہے جیسے بڑا عوامی سا ہے، مگر حقیقت بھی جمعہ والوں کی ایسے ہے۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے، کہ پہلے آنے والے پہلے پانے والے، کہ جمعہ کا وقت دوسری اذان سے شروع نہیں ہوتا کہ دوسری اذان سے ہی ہم نے مسجد پہنچنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جمعہ جب اذان ہو جائے مالک کی طرف کشاں کشاں آ جاؤ۔ ہمارا مضمون اطاعت اتباع رسول کی روشنی میں ہماری زندگی، یہ مضمون چل رہا ہے۔ آج کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ، فرمایا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور حقدار ہیں، زیادہ قریب اور حقدار ہیں۔ اپنی بات رب نے قرآن میں فرمائی، فرمایا نحن اقرب الیہ
من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ محبوب کی بات آئی تو فرمایا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے، یعنی اس جان کا مالک میں ہوں، مگر مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ملکیت میں ہونے کے باوجود اے انسان اس کے ملک کو میں تیرے نبی کی طرف تفویض کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اگر وہ کہیں کہ جان دے دو، اور وہ کہیں مثال سمجھانے کے لیے وہ کہیں کہ اس کنویں میں چھلانگ لگا دو، ایک طرف حکم رسول ہے، ذات رسالت میں آپ ہے، اور ایک طرف یہ حکم کہ اب زندگی کی کوئی امید نہیں، مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، کوئی نہیں باقی بچے گا۔ اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین، نبی کو ہماری جانوں پر اختیار ہے، اگر تم نے خود آنی تو خود ہے، ابو کے کہنے پر بدر اور آنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ حقدار ہے۔ دوسرا معنی جو عرض کر رہا ہوں، ایک طرف میرے محبوب کی چاہت، پسند ناپسند اور ذات آ جائے، اور محبوب کی عزت ناموس دین کی بات آ جائے، اور دوسری طرف تمہاری جان کی بات آ جائے، بے شک کئی مقامات پر جان بچانا فرض ہے، مگر یاد رکھو اپنی جان پر اپنے محبوب کی ذات اور ان کے حکم کو ہمیشہ اوپر رکھنا۔ اب اس میں تیسری بات جو محبت والی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، وہ تیسرا کیا ہے؟ اپنی بات کی تو شارک کے قریب، تو میں بتاتا ہوں شارک کٹ جائے تو زندگی ابھی بھی ممکن ہے، کیونکہ جان جب ہم شارک کاٹتے ہیں تو جان میں جان ہوتی ہے تو وہ تڑپتا ہے، اور اگر جان ہی نہ ہو تو تڑپے گا، بولیے نا، تڑپے گا۔ رب نے کہا میری بارگاہ میں اسلام لانے سے پہلے یا کوئی گناہوں کی وجہ سے تم خود کو اپنے ایمان کو کمزور کر کر اس کی شارک کاٹ بیٹھے، محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میں وہ بھی معاف کر دوں گا، مگر اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کی، محبوب کی بارگاہ کا حیا نہ رہا، خیال نہ کیا، حتیٰ کہ محبوب کی آل کا بھی اور محبوب کے اصحاب کا بھی بے ادبی سے بات کی، سب سے پہلے ذات رسالت میں آپ کو لیتے ہیں، حضور کی ذات کے حوالے سے رب نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال غارت کر دوں گا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات، صدقات، خیرات ساری غارت کر دوں گا، لمحہ نہیں لگے گا اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ پتہ لگا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایمان میں سب کچھ ہے، اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، حضور اصل میں ایمان کی بھی جان ہے، یوں کہوں گا ہمارے اعمال کا، ہمارے معاملات کا، ہماری عبادات کا، توحید اور ذات الہیہ نے جس کو مرکز رکھا ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ اب یہاں پر میں ایک اور قرآن کا ایک اور گوشہ آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ الجمعہ کی صورت میں۔ ہوا کچھ یوں کہ قحط سالی تھی، اور قحط سالی کے اندر
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطاب شروع کیا. تربیت عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو تربیت قرآن کی ہے. تو جب حضور نے خطاب شروع کیا تو دوسری جانب مدینہ میں تاجر آ گئے مال لے کر، گندم لے کر. اکثر لوگ حضور کا خطاب چھوڑ کر چند کے علاوہ سب کے سب وہ مال لینے چلے گئے. مال لینے جب وہ لینے چلے گئے، اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے آیت اتاری. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. فرمایا حبیب مکرم جب انہوں نے کوئی تجارت کھیل یا تماشا دیکھا، اب لفظ رب کے دیکھیں کتنے سخت ہیں. میں آپ کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق حبی کی بات پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کریم نے تجارتوں کو کھیل تماشا قرار دے دیا ہے. کس بات پر؟ کہا میرے حبیب اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث یہ اس مال کی طرف بھاگ دوڑے. وہ تارکو کا قائمن، آپ خطاب کرتے رہے، آپ کو کھڑا چھوڑ کر اکیلے چھوڑ گئے. اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے لیے یہ بات اس وقت تربیتی نقطہ تھا بھی. اب وہ وہی تھے جن کے لیے معافی ہو گئی. آج ہم دیکھیں ہم اپنے معاش اور تجارت کے لیے اپنے مولا سے اور اپنے حبیب سے کس قدر دور ہو رہے. ہماری عمومی مساجد کا حال جا کے دیکھیں، ہماری زندگیوں میں عمل دیکھیں. ترکو کا قائمن کا مطلب وہاں حضور کو وہ چھوڑ کر چلے گئے. اللہ نے فرمایا قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. فرمایا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہتر ہے. اور اگلا جملہ ہے مجدہ جہاں فضا، اگلا کرکش ہے، پوری بنیاد ہے کہ رازق تو میں ہوں. فرمایا واللہ خیر الرازقین. وہ میرے سونے کو چھوڑ کے چلے گئے. مطلب یہ جو حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، میلاد کا پیغام ملتا ہے، درس کا پیغام ملتا ہے، نیک سنگت اور صحبت کی طرف بلایا جاتا ہے. اس بلاوے کو صرف کسی عالم کا، کسی خطیب کا بلاوا مت سمجھیں. وہ اپنی طرف نہیں بلا رہا، وہ مالک اور اس کے حبیب کے پیغام کی طرف بلا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری دیر کرنے سے یا چھوڑ کر چلے جانے سے یا نظر انداز کرنے سے ہماری آخرت میں کوئی خرابی نہ آ جائے. اللہ فرما رہا ہے رزق تو میں نے دینا ہے. اگر تم میرے محبوب کی طرف متوجہ رہتے تو رزق تو میں نے دینا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں بھوکا رہنے دیتا؟ تو یہ بات آج بھی ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولیے. یہ ساری بات ایک بتانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بات آگے پہنچائیں، دعوت دیا کریں، بڑھ چڑھ کے دعوت دیا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں دو لوگ ساتھ لے کر آیا کریں، ساتھ لائیں، اپنے بچے لے کر آئیں. پہلے گھر سے شروع کریں، چھٹی جلدی کروا لیں، کچھ نہیں ہوتا ایک دن. اسکول کالج کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ان کو کیا، ان بچوں کو پتا ہو کہ ہم نے جامع مسجد پہنچنا ہے، جمعہ کی تیاری کے ساتھ بیٹھنا ہے. تو یہ میں نے ایک جمعہ کی بات بھی کی اور ساتھ اطاعت اور ادب رسول کا پہلو. میں واری جاؤں اپنے رب کے، رب کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی بات توجہ سے نہ سنے. رب کہہ رہا خبردار توجہ سے سنو میرا حبیب کیا کہہ رہا. کبھی کہتا آواز اونچی نہیں کرنی، کبھی کہتا لفظ یہ نہیں کہنے، کبھی کہتا ہے اتنی دیر بیٹھنا، اتنی دیر نہیں بیٹھنا. میرے محبوب کی امہات المومنین سے ایسے بات کرنی، امہات المومنین کو فرما رہا ہے ایسے بات کرنی. عطا کیسے کرنا ہے، دینا کیسے ہے، لینا کیسے ہے، دیکھنا کیسے ہے. میں واری جاؤں
ان پروٹوکولز کے، ایسا تو کبھی نہیں دیکھا. ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیکٹری اپنے صدر کا پروٹوکول بتاتا ہے. جب قرآن کو اس نظر سے پڑھا جاتا ہے، عجب ماجرا ہے. اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، مگر اس مخلوق جس کو پیدا کیا ہے اس کے پروٹوکول، اس کی بارگاہ کے آداب، آواز کتنی ہو، لفظ کون سا استعمال کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، دیکھنا کیسے ہے، محبوب کے گھر کے اندر آنا کیسے ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، جہاد میں کیسے چلنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے سوال کرنا ہے. یہ ساری باتیں رب بیان کرے. مولا بڑا تو ہے، کب بڑا میں ہوں، مگر محبوب مصطفیٰ میرا ہے. اور محبت کی بات آ جائے تو میں اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بتاتا ہوں. اچھا، یہ جو میں نے تیسری آیت آپ کے سامنے جمعہ کی پڑھی، آپ نیکوں کی وجہ سے اچانک میرے ذہن میں اللہ نے ڈال دی کہ یہ بھی ایک مقام ہے. ترکوک قائما، سونے تجھے کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، تمہیں پتہ نہیں لگا؟ حالانکہ وہ معاف شدگان ہے، سب معافی مل گئی. ترکوک، یہ جملہ اتنا پیارا ہے، ترکوک قائما، حبیب تجھے کھڑا چھوڑ کے چلے گئے. انہیں خیال نہ آیا کہ تو بیٹھ، تو خطاب کر رہا ہے، میری بات بتا رہا ہے میرے حبیب، اور تمہیں خیال نہ، یعنی اللہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے. یہ انداز، یہ پیار، یہ اخلاق. اب جو اس رمز کو پا گئے ان کا عالم کیا تھا، چند حدیثیں میں اس پر پیش کرتا ہوں. اب جو اس رمز کو پا گئے، پھر ایک خاص تبصرہ میں آپ کو سناؤں گا. حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریش کے چند افراد جن میں ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہو گئے تھے، حضرت زید کے قتل کے وقت آئے. حضرت زید جو تھے وہ کسی طریقہ کار سے مشرکین مکہ کے گھیرے میں آ گئے. میں اس بیک گراؤنڈ کی طرف نہیں جا رہا، وہ ایک علیحدہ ایک مضمون ہے. تو کسی نے کہا کہ اے زید، تجھے اللہ کی قسم سچ سچ بتا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ من ذالک. اور تو کہتا کہ ہمارے پاس ہوتے اور ہم نعوذ باللہ تیری جگہ انہیں نعوذ باللہ قتل کرتے، اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے. سنیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی حقیقی تفسیر سنیں. اس آقا کے پروانے عاشق کی بات سنیں کہ وہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا و مولا اس وقت بھی جہاں رونق افروز ہوں، کوئی کانٹا بھی ان کے پیروں میں چبھے، اور ان کی اس تکلیف کو جان کر بھی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. موت سامنے ہے، چند ہی لمحوں میں موت، گردن کٹ جائے گی، پھانسی دے دی جائے گی، سولی دے دیے جائیں گے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں. اور اس مقام پر بھی تاجدار کائنات سے وفا کا، محبت کا، چاہت کا، ادب کا، احترام کا، نسبت کا، یہ وہ راز تھا جو صحابہ پا گئے. یہ وہ راز تھا جو آل پاک والے پا گئے. یہ وہ راز تھا جو سیدنا صدیق اکبر پا گئے. لوگوں، ان پر بات کرنے سے قبل دیکھا کرو. سیدنا فاروق اعظم پا گئے، اور حضرت عثمان ذو النورین با حیا اور با وفا پا گئے. مولا علی پا گئے. کئی لوگ، کئی ذہن اس طرف تفرقہ فساد کی طرف آ گئے کہ وہ ان کبار صحابہ اور بالخصوص یہ خلفاء راشدین، اور اس میں بھی اخص شیخین کریمین، اور پھر سیدنا عثمان غنی، مولا علی المرتضیٰ، اور بالخصوص ان تینوں کے بارے میں محبت اہل بیت کی ڈھال لا کر ان کے لیے نقش نکالے، یا دوسری طرف دفاع صحابہ کا نام لے کر آل پاک میں نقش نکالے. خیال کرو اور حیا کرو. ایسے لوگوں کو سننا بند کر دے
جیسے ہی کان میں آواز پڑے بٹن بند. پہلی بات. دوسری بات، میں اتنا جملہ جانتا ہوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا نا، ہم مناظرے مجادلوں کو پسند کرتے ہیں. فضیلتوں کے مناظرے اور مقابلے نہیں ہوتے، محبوب کی نسبتوں سے پیار کیا جاتا ہے، بس کافی. اور جو مسلمہ اصول ہے وہ اصول قائم و دائم ہے. سیدنا صدیق اکبر کو جو رتبہ ملا وہ ان کا رتبہ ہے، جو سیدنا فاروق اعظم کا رتبہ ہے وہ ان کا رتبہ ہے، جو سیدنا عثمان غنی با حیا کا رتبہ ہے وہ ان کا رتبہ ہے. ایسا رتبہ کہاں سے لائیں؟ کتنا منایا ہوگا تاجدار کائنات کو، حضور کو سیدنا عثمان غنی نے، وہ جو کنواں خرید کے دیا، اور پھر وہ جنگ تبوک کے اندر کہا حضور اتنے گھوڑے، پھر کہا حضور اتنے اونٹ، فرمایا اتنے اونٹ اور اتنے اونٹ اور اتنا مال اور اتنا مال اور اتنا مال اور. حضور دیکھتے رہے، عثمان دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے. آقا نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور یوں منبر رسول حضور کے ہاتھ اور شان عثمان غنی، فرما رہے مولا اب عثمان جو بھی کرے اسے کچھ نہ کہیں. انہوں نے ہم جیسا سمجھ بیٹھے ہیں لوگ، ہم لوگ ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہو. ارے وہ عثمان ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ جب سے حضور کی بیعت میں دیا، جب سے حضور کے ہاتھوں میں دیا، فرماتے ہیں میں نے تو اس کے ساتھ کبھی استنجا والی جگہ کو بھی ہاتھ لگنے نہیں دیا. یہ ہیں وہ لوگ. اور اگلی بات، اس سے بھی اگلی بات کہوں گا، آپ کو پتہ نا محبت اہل بیت میں بھی ہم کیسے بات کرتے ہیں. کوئی کمی اپنی طرف سے ہم نوکری میں کمی کی کوشش ہونے نہیں دیتے، مگر یہ بھی گوارا نہیں ہے کیونکہ ان رب کے محبوبوں کو کوئی بات کرے ہمیں پسند نہیں. سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کی شان، میرا دل چر جاتا ہے جب ایسی باتیں سنتا ہوں. ارے کچھ ہستیاں تحقیق کے لیے نہیں ہوتی، ان کی تعظیم کی جاتی ہے بس. اور اس سے اگلا جملہ دوں گا، وہ جی کئی دفعہ کئی بچے آج کل ینگسٹرز، وہ جی ہم نے وہ فلاں تاریخ کی کتاب میں پڑھا، فلاں میں پڑھا. میں ان کو ایک ہی نقطہ دیتا ہوں، رب کو تو پتا تھا نا فلاں نے بدل جانا ہے. مثال دے رہا ہوں، بولیے اللہ کریم نے کوئی ایک آیت بھی ابو لہب کی شان میں اتاری ہو، عبداللہ ابن ابی کی شان میں اتاری ہو، اس کی مخالفت میں اتاری ہے، حق میں نہیں اتاری. تو جن کی شان میں رب نے قرآن میں آیتیں اتاری ہوں، جن کے دل کے اخلاص کو رب بیان کرے، جن کی سخا کی باتیں رب بیان کرے، جن کے صدق کی باتیں رب بیان کرے، جن کے عدل کی باتیں رب بیان کرے، اور جن کی مودت اور محبت کی بات رب بیان کرے، پتہ لگا واقعات تاریخ میں سکم ہو سکتا ہے، ان ہستیوں میں سکم نہیں ہے. رب کا قرآن اور فرمان سچا ہے، بات ختم. ٹھیک ہے، آگے آئیں. تو اب ایک اور صحابی ہیں، یہ بھی عجیب عاشق ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ پیش آیا. حضرت خبیب الانصاری، وہ بھی مکہ والوں نے ان کو پکڑ لیا. حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمحی، وہ فرماتے ہیں میں نے اس مقام کی زیارت کی ہے جہاں پر حضرت خبیب الانصاری کو شہید کیا گیا، جہاں مشرکین مکہ، اب اندازہ کریں، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی جائیداد کا رولا نہیں تھا، کوئی رشتہ داری کی بات نہیں تھی، کوئی فساد کی بات نہیں، ایک ہی بات تھی، وہ یہ کہ صحابہ کہتے تھے ہم حضور سب کچھ ہیں، اللہ کے محبوب اور حبیب ہیں، اللہ کے سوا سب کچھ ہے، ہم انہیں مانتے ہیں، ان کے لیے اٹھتے کھاتے پیتے، ہماری دشمنی اور دوستی کی وجہ حضور کی ذات مقدسہ ہے بس. اب وہ اس قدر اذیت کہ وہ سوئیوں سے نا آپ کے یعنی ایسے وہ چھوٹی چھوٹی جو چھریاں ہوتی ہیں، خنجر ہوتے ہیں، ان سے آپ کے گوشت کے ٹکڑے کاٹتے. یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا.
لوگ سمجھتے ہیں مسلمان آسان ہونا، ان کے جسم کے ٹکڑے کاٹتے اور پھر ان کے ٹکڑوں کو کھجور کے درخت پر لٹکا دیتے. اور انہوں نے بھی یہی کہا. ان سے پوچھا تم تو پسند کرو گے جو یہ تکلیف اور اذیت جو آ رہی ہے، کاش کہ تمہاری جگہ تمہارے آقا نعوذ باللہ ہوتے. حضرت خبیب نے کہا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں آرام سے ہوں اور میرے آقا کو کوئی کانٹا بھی چبھے. اور پھر اگلا جملہ جو ہے، آپ نے محبت شدت فرحت سے حضور کو پکارا اور کہا یا محمد. یہ ابو نعیم کی حدیث ہے، ابن عساکر کی حدیث ہے، عسقلانی کی حدیث ہے. پتہ لگا مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف میں آ جائے تو حضور کو پکارنا کسی اور کا نہیں. یہ عقیدہ صحابہ ہے، وہ پکارتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، ہائے ہائے یا رسول اللہ، اے میرے آقا، میرے حبیب. یہ طریقہ میرا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارا نیا نہیں ہے. کس کا طریقہ ہوا؟ تو پھر یہ کہنا کہ یہ جائز نہیں، ناجائز ہے. صحابہ کو جائز اور ناجائز اور توحید کا ہم سے زیادہ پتہ ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے یہ، اور بتائیں جب وہ پکار رہے تھے تو حضور قریب تھے؟ بولیے. وہ تو محبت و شوق و فرحت سے پکار رہے ہیں آقا علیہ السلام کہ مشکل میں ہوں. تو پھر عقیدہ کیا ہوا صحابہ کا؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ قریب ہے، مگر کہا اللہ کو ہم نے حضور کے ذریعے جانا ہے. اور حضور سے شدت، جب بندہ بہت تکلیف میں ہو تو اپنے قریب ترین رشتے والے کو پکارتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے. تو یہ تعلق حبی کا علامت ہے. اس سے اللہ کی توحید متاثر نہیں ہوتی. صحابہ ہم سے زیادہ توحید جانتے تھے. بس اتنا جملہ ہے. آگے آئیں. سبحان اللہ. غزوہ وہ جو جنگ ہوئی تھی مسیلمہ کذاب کے ساتھ، یرموک کی جنگ شاید. اب اس میں کیا ہوا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ادھر سے مسلمان بھی حملہ کرتے اور ادھر سے وہ بھی حملہ کرتے، تو وہ بھی نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر، مسلمان بھی لگاتے، یعنی صحابہ بھی پریشان ہو گئے. حضور نے منع فرمایا یہ کلمہ گو ہیں. یہ تو مسیلمہ کذاب جھوٹا تھا. کذاب کا مطلب ہی جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا مدعی نبوت تھا. پریشان ہو گئے. وہ حملہ کرنے سے رکتے نہیں تھے، یہ ذرا رک رک کر حملہ کر رہے تھے. کیا بس دفاعی پوزیشن میں تھے، ڈیفنس کر رہے تھے. اور ادھر بڑے بڑے شہید ہوتے جا رہے تھے ہمارے لوگ. پھر قیادت آئی، سپہ سالاری اور کمانڈر بنایا حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کو. آپ نے سب کو اکٹھا کیا، فرمایا محمد فرق بین الناس، ہم میں اور ان میں درمیان فرق کرنے والی چیز ذات مصطفیٰ ہے. اور ہمارا نعرہ یہی ہے یا محمدہ وا محمدہ. دہائی دے رہے ہیں آقا کے نام کی، دہائی دے رہے ہیں حضور کے نام کی. یہ نعرہ اور سلوگن ہے. اٹھائیں سیرت کی کتابیں، اٹھائیں حدیث کی کتابیں، پڑھیں ان جنگوں کا تذکرہ. جب حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ہم میں اور ان میں فرق کرنے والی ذات تاجدار کائنات کی ہے، کہ ہم انہیں تاجدار ختم نبوت مانتے ہیں، کہ حضور کے بعد کوئی نبی رسول نہیں، اور مسیلمہ جھوٹا کذاب لعین یہ اپنے آپ کو تاجدار کائنات کا ہم پلہ بنانے کی جسارت کر رہا ہے. یہ قبول نہیں ہے. لہذا ہمارے اور ان میں فرق، توحید مشترکہ نقطہ تب بنے گی جب ذات رسالت مآب کو بے مثل مانا جائے. اور جب وہ نعرہ لگا کر نکلے اللہ نے فتح یابی عطا فرمایا. بتائیں یہ قرآن و حدیث میں یہ کہاں سے آ گیا؟ صحابہ کو ہم سے زیادہ پتہ تھا کہ نہیں؟ یہ میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان. پھر ایک اور جنگ ہے. ہوا یہ کہ حضرت خالد بن ولید سرحدی علاقے کے قریب تھے.
مسلمانوں کا جو لشکر تھا حضرت عبیدہ بن ابی جراح امین الامہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھوڑا دور تھا، اور جنگ پتہ لگا کہ دشمن سر پہ آ گیا ہے، 60,000 کا لشکر. کتنا؟ اونچی آواز ذرا بولیے گا، ذرا اندازہ اپنی کیلکولیشنز کو ذرا حاضر کر کے دیکھیے گا. 60,000 کا لشکر، حضرت خالد بن ولید نے 60 سوار چنے صرف. دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. یہ ہے عشق و ایمان کی وہ بات. عاشقو، محبت والو، یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس کی شان کی حقیقت. 60 بندے 60,000 کے لشکر سے ٹکرا گئے. کئی لے کہیں گے یہ بھی کہانیاں ہیں، اور تم نے پڑھا کیا ہے؟ علم کیا ہے لوگوں کو؟ خبر ہی نہیں. 60 کا لشکر کتنے سے ٹکرا گیا؟ پیچھے والے بھی ذرا بولے، میں یاد کروانا چاہتا ہوں ذرا، میرے بھائی، میرے بزرگ دوست، میرے بچے اور سارے مختہ فکر پیچھے بولے. 60,000 سے 60 کا لشکر ٹکرا گیا. انہیں نہیں پتا تھا. آپ لگائیں نا 60,000 لوگ، وہ ایسے ہی جیسے نقطے کے اوپر سارے آٹا پورا اور اتنا سا بیچ میں وہ یوں لگا لیتے ہیں، جیسے وہ رائی کا دانہ ہو، چلے یوں لگائیں، کلونجی کے بیج ہو، چلے یوں لگائیں، اور سارے اس کو کور کر لیں. منظر ہی عجیب ہے. صحابہ لڑ رہے ہیں، وہ تابعین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن ازور، وہ سارے لڑ رہے ہیں. اور اتنے میں سب کہہ رہے ہیں خالد آج تلوار ویسے نہیں چل رہی جیسے چلتی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ حضرت خالد کہہ رہے ہیں تلوار بھی وہی ہے، خالد بھی وہی ہے. ہاتھ مارا تو وہ جو ٹوپی تھی جس میں حضور کا منہ مبارک تھا، یہ عقیدہ خالد بن ولید ہے. سرکار کی منہ مبارک والی ٹوپی. کہنے لگے وہ تو میرے خیمے میں رہ گئی. حالانکہ فتح دینا کس کا کام، طاقت دینا کس کا کام، مگر یہ عقیدہ محبت و توسل و تبرک مصطفیٰ یہ ہے خالد بن ولید کا. نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، مگر نہ رب نے روکا نہ مصطفیٰ نے روکا. اور تب انہوں نے آواز لگائی یا محمدہ وا محمدہ. اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے، آواز نعرہ تھا، یوں حضور کو پکارا، یا محمد یا رسول امتک امتک. لگائیں ذرا یہ نعرہ میرے ساتھ، یا محمد یا رسول امتک. فلسطینیوں کے لیے بھی یہ نعرہ آج کے لیے وہ بھی لگائیں، یا محمد یا رسول امتک امتک. آقا آپ کی امت، میرے آقا آپ کی امت، یوں نعرہ لگ رہا ہے. اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضور نے زیارت کروائی. لجپالی نہ کہوں اسے، کرم نوازی نہ کہوں اس کو، زیارت کروائی. عبیدہ بن جراح جھوٹا ہو سکتا؟ اگر وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو کائنات میں پھر حضور کے صحابہ کے بعد کوئی سچا ہے ہی نہیں. اگر حضور کے صحابہ نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک، اگر ان کی طرف کو غلط بات، حضور نے زیارت کروائی اور کہا عبیدہ تجھے نہیں پتا خالد مشکل میں ہے؟ لشکر تیار کر کے نکل پڑے. نکلے تو دیکھا ایک سوار کبھی تیز تیز آگے ہو جاتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے. پاس گئے اس سوار کے حضرت خالد بن حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور کہتے سوار تجھ سے زیادہ ہمیں جلدی ہے میدان جنگ میں پہنچنے کی، مگر اس وقت ذرا ترتیب و نظم کا خیال رکھ. اندر سے نسوانی آواز آئی کہ میں خالد ابن ولید کی زوجہ ہوں، تاجدار کائنات کی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے ہیں اپنے خیمے میں وہ دینے جا رہی ہوں. کہتے ہیں وہ پہنچے، عروج پر تھی جنگ، اور صحابہ کہتے خالد بن ولید اور ان کے ساتھی ہم قریب تھا کہ ہمت ہارتے کہ اچانک کمکا پہنچی جب سے حضور کو پکارا تھا. رب نے مدد کی، رب نے مدد کی، اپنے محبوب کے وسیلے سے مدد کی. اور پھر وہ بجلیاں کوندی کے 60,000 کا لشکر شکست کھا گیا اور اللہ نے حضور کے غلاموں کو پھر سے فتح یابی عطا فرمائی.
میں یہ ساتھ ساتھ عقیدے کی اصلاح کے ساتھ میں نے آپ کو 3 سے 4 حدیثیں سنائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کا پاؤں سو گیا, بزرگ ہو گئے تھے, پاؤں سو گیا. کسی نے کہا آپ کا پاؤں سو گیا ہے تو اس ہستی کا نام لیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. آپ نے آواز دی یا محمد, حضور کے نام نامی کو پکارا. کہتے میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اب اس عقیدے کو کیا کہیں گے؟ وہ ڈسپرین کی گولی تھی, مگر جہاں ڈسپرین اثر نہیں کرتی وہاں ذکر رسول کی خیر عطا ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ساری باتیں آج تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت سے بھی دور نام لیا جا رہا ہے کہ ہم تو قرآن بتا رہے ہیں, حدیث بتاتے. کئی ایسے لوگ ہیں خدا را جن کی مجالس میں خوشبو محبت و تعظیم ادب رسول نہیں. لاکھ قرآن بتائیں, قرآن انہی کو آئے گا جن میں محبت ادب اطاعت رسول کی خوشبو ہوگی. آگے آئیں, میں نے چند حدیثیں آپ کے سامنے اور بھی رکھنی تھی, وقت بالکل کم رہ گیا. سبحان اللہ. چلیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو اب علامہ ذہبی کتاب, بڑی مشہور اسماء الرجال کی کتاب ہے ان کی. یہ وہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, مشہور کتاب سیر اعلام والنبلاء کے مصنف ہیں. اسماء الرجال کا مطلب کہ یہ جرح و نقد کرنے والے ہیں. ان کی یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث متروک ہے, یہ حدیث معضل ہے, یہ حدیث حسن ہے, یہ صحیح ہے, یہ حسن لذات ہی ہے, حسن لغیری ہے, یہ مشہور ہے, یہ عزیز ہے, یہ متواتر ہے. جو اس طرح سے راویوں پر جرح کرتے ہیں کہ یہ شخص فلاں تھا, اس کے اندر یہ علامت تھی, یہ علت تھی, یہ خرابی تھی, یہ صفت تھی. جو 5 لاکھ سے 7 لاکھ لوگوں کی بایوگرافی کو دنیا کے سامنے لے آئے اور آقا کی حدیث کی خدمت کی ہے, جو جلدی نہیں کسی کو مانتا. اب میں ان کی عبارت کوڈ کر رہا ہوں یہاں پر. امام ذہبی اپنی کتاب سیر الاعلام والنبلاء میں فرماتے ہیں کہ حضرت امام محمد بن سیرین حضرت انس سے روایت کرتے ہیں. پہلے حدیث سنیں. یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کی, امام بہقی نے روایت کی اور طبقات ابن سعد نے روایت کی. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منام میں اپنے سر کے بال اتروائے تو آپ نے اپنے سر انور کے دائیں جانب کے منہ مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا. جب اتروا کر فارغ ہوئے تو حضرت انس فرماتے ہیں مجھے وہ منہ مبارک سرکار نے عطا فرمائے اور فرمایا اے انس یہ ام سلیم کے پاس لے جاؤ. ام سلیم یعنی اپنی امی کے پاس لے جاؤ, وہ بھی عاشقہ تھی. وہ جو حضور کے پسینہ مبارک کو بطور عطر جمع کرتی تھی, ام سلیم وہ حضرت انس کی امی جی ہیں. یہ ماں پتر ہی انج دے جے. سبحان اللہ. فرمایا تو جب صحابہ کرام نے اس عطیہ کے معاملے میں حضرت ام سلیم پر حضور کی خصوصی عنایت دیکھی تو دوسری جانب کے منہ مبارک کو لینے کے لیے آپس میں مقابلہ کرنے لگے. کچھ میں مبارک ایک صحابی لے رہا ہے تو کچھ دوسرے. محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی کبیر, ہم زمانہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت عبیدہ سلمانی تابعی سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کاش میرے پاس ان منہ مبارک میں سے اگر ایک بھی ہوتا تو میرے نزدیک سونے چاندی سے بھی جو اس زمین کے اوپر موجود ہیں یا اس کے اندر چھپا ہوا ہے ساری کائنات کے خزانوں سے اکیلا تاجدار منہ مبارک تاجدار حبیب کا مجھے عزیز ہوتا اور محبوب ہوتا اور عزیز ہوتا. یعنی ساری کائنات کے خزانوں سے حضور کا صرف ایک بال, لوگ عشق کسے کہتے ہیں, منہ مبارک عزیز ہوتا.
امام ذہبی لکھتے ہیں، میں نے آج اسی پہ ختم کرنا ہے بس، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، وہ فرما رہے ہیں حضرت عبیدہ کا یہ قول کمال محبت کا انتہا کی اعلیٰ معیار ہے، وہ یہ کہ حضور کا ایک موہ مبارک ساری دنیا کے خزانوں پر ترجیح دے دی، اور یہ قول اس امام ابو عبیدہ کا ہے جو حضور کے صرف 50 سال بعد ہوئے۔ پھر ہم اپنے اس زمانے میں کیا کہیں گے جب ہم آپ کے بعض موہ مبارک کو صحیح سند کے ساتھ پالیں، یا کوئی آپ کی نسبت والی چیز خواہ آپ کے نالین پاک ہوں، یا آپ کے ناخن مبارک کا تراشا ہو، یا آپ کے برتن مبارک کا ٹکڑا جس میں حضور نے کھایا یا پیا ہو، اور پھر پس اگر کوئی امیر آدمی ان چیزوں کے حصول میں بہت زیادہ مال صرف کرے تو کیا تم اسے بے وقوف اور فضول خرچ کہو گے؟ ہرگز نہیں۔ پس تم بھی اپنا مال اس مقصد کے لیے خرچ کیا کرو، اگر تمہیں یہ چیزیں نہیں ملتی تو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے حضور سے ملنے کے لیے خرچ کیا کرو۔ یہ حضرت امام ذہبی فرما رہے ہیں، فرمایا آپ کے محبوب سلام کے لیے خرچ کرنا۔ حضور احد سے پیار کرتے تھے، جب تو حضور کے روضے اطہر اور مسجد کی جگہ حاضری دے، اور آگے آپ فرماتے ہیں، اگلی بات سننے والی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے واجب ہے، ہمارے لیے واجب ہے۔ میں پھر دوبارہ جملہ دھیان سے سنیے، یہ صاحب سیر العلام والنبلاء کا، وہ فرماتے ہیں واجب ہے اگر ہمیں حضور کا عصائے مبارک ہی مل جائے۔ اب حضور نہیں ہے بظاہر نظر آ رہے، عصائے مبارک، اس کا ادب بھی یہ ہے کہ ہجوم بنا کر ادب سے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ آقا کا عصائے مبارک ہے، اور اس کو ادب سے چومو یا دور سے استعلام کرو، یہی کافی ہے۔ کہاں آیا قرآن میں کہ حضور کی عصائے مبارک کو چومو؟ مجھے بھی دکھا دے، کہاں آیا حدیث میں؟ یہ ساری باتیں کس نے بتا دی؟ میں نے ائمہ کا عقیدہ بتا دیا آپ کو، تو ہمیں جو عقیدہ ملا پھر کس طریقے سے ملا؟ ان کے طریقے پر ہیں کہ غیر کے طریقے پر ہے؟ خود بتائیں۔ کہاں گیا غلو؟ یعنی آج ابھی کوئی لائے کہ آقا علیہ السلام کا عصائے مبارک ہے، ثابت ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ بس دیکھتے رہیں گے؟ ادب سے کھڑے ہو جاؤ، ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ، مولا یہ تیرے محبوب کا عصا تو ہے، کہا عصا خالی نہیں، ہاتھ کس کے لگے ہوئے ہیں؟ آؤ لوگو، آقا سے یہ محبت و اطاعت کے رشتے جنہوں نے قائم کیے ان کو سب کچھ ملا۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے اور ہماری اس نوکری حاضری کو قبول